بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے اخلاق کی پاکیزگی، اور اس سلسلے میں اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر بھی گفتگو کی جا چکی ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے یہ تذکرہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ ارشاد مبارک ہے، فرمایا کہ ان اللہ کریم یحب الکرم ومعالی الاخلاق ویکرہ سفسافها۔ یقیناً اللہ تو بہت ہی مہربان ہے اور مہربانی کو پسند بھی فرماتا ہے، اور یہ کہ وہ پسند فرماتا ہے بلند اخلاق کو اور نہ پسند فرماتا ہے گھٹیا اخلاق کو۔ تو جب پاکیزہ اخلاق اور بلند اخلاق اللہ کو محبوب ہیں، پسند ہیں، تو پھر مسلمان کی شان بھی یہی ہونی چاہیے کہ وہ ایسے ہی پاکیزہ اخلاق کو اپنایا کرے کہ جن کی بدولت وہ خود بھی اللہ کے نزدیک پسندیدہ بن سکے۔ اخلاق کی پاکیزگی کا جو کچھ تقاضا ہے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بات اس سلسلے میں یہ کہ اخلاق کی پاکیزگی کا ایک تقاضا یہ ہے کہ انسان روپیہ پیسہ اور مال کے معاملے میں لالچ سے بچے اور صبر و قناعت کو اپنا شیوا و شعار بنائے کہ اولاً تو محنت و مشقت کیا کرے، اور یہ کہ حرام راستوں سے مال کمانے سے پرہیز کیا کرے، حلال طریقے سے اسے جو کچھ نصیب ہو سکتا ہو اسی پر وہ اللہ کا شکر گزار بنے اور اسی پر صبر و قناعت کیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاه۔ فرمایا کہ یقیناً کامیاب ہو گیا وہ انسان کہ جس نے دین اسلام قبول کیا، اور یہ کہ اسے گزارے لائق رزق نصیب ہو گیا، اور پھر مزید یہ کہ جو کچھ اسے رزق نصیب ہے وہ گزارے لائق، اللہ کی طرف سے اسے اس پر قناعت کی نعمت سے نواز دیا گیا۔ یہ تین باتیں، یہ تین خوبیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی ہر بات وہ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں القاء کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں جو کچھ بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ وہ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ بات ڈالی جاتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، فرمائے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود اپنی مرضی سے تو کچھ بھی نہیں کہتے، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ان کی جانب جو وحی کی جاتی ہے تو یہ وہی کچھ بولا کرتے ہیں، یعنی جو قرآن ہے کلام اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور مزید یہ کہ دین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی تعلیمات ہیں وہ
اللہ کی طرف سے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں القاء کیا جاتا ہے۔ اب دنیا میں لوگ، یہ دنیا والے کہتے ہیں کہ فلاں بہت کامیاب ہے، فلاں بہت کامیاب ہے، اور دنیا کی نظروں میں یقیناً کامیابی کا سب سے اہم اور سب سے پہلا اور سب سے بڑا معیار تو یہی ہے کہ اس کے پاس روپیہ پیسہ بہت زیادہ ہے اگر کسی کے پاس، اور یہ کہ مال و دولت کے اس کے پاس انبار لگے ہوئے ہیں، بڑے خزانوں کا وہ مالک ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی کامیاب انسان ہے۔ اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کے طور طریقے کیسے ہیں، اس کی بود و باش کس قسم کی ہے، اور جو کچھ اس نے یہ ڈھیر لگا رکھے ہیں روپے پیسے کے، تو یہ حلال سے حاصل شدہ ہیں یا حرام سے اس نے یہ سب کچھ جمع کر رکھا ہے کما کر، اور یہ کہ اس کا عقیدہ و ایمان کیسا ہے، کیا معاملہ ہے، تو اس طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی۔ اور جیسا کہ مثال مشہور ہے کہ دنیا میں لوگوں کی سوچ کا یہ عالم ہے کہ کہتے ہیں کہ جب سیلاب آتا ہے تو تمام گڑھے چھپ جایا کرتے ہیں کہ سیلاب کا پانی آیا ہے، بہت زیادہ پانی جب کہیں آ گیا تو جتنے گڑھے ہوا کرتے ہیں، یعنی جو خرابیاں ہوا کرتی ہیں کہ سڑک پر، راستے پر کوئی نشیب و فراز ہے، اونچ نیچ ہے، کوئی جگہ اونچی ہے، کوئی جگہ نیچی ہے، کہیں کوئی گڑھا ہے، کھڈا ہے، جب سیلاب آ گیا، بہت زیادہ پانی آ گیا تو تمام عیوب چھپ گئے، جتنے گڑھے تھے سب چھپ گئے۔ تو اسی طرح کہتے ہیں کہ جس کے پاس بہت زیادہ روپیہ پیسہ آ گیا ہے، اب اس کے تمام عیوب چھپ گئے، اب اس کے عیوب کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اب عیوب کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ یہ تو پیسے والا آدمی ہے۔ یہ تو دنیا میں لوگوں کی یہ سوچ ہے، لوگوں کا یہ معیار ہے۔ مسلمان بھی اسی دنیا میں ہی رہتا ہے، اور ہمارا موضوع یہی ہے کہ مسلمان کے شب و روز، تو مسلمان کی سوچ ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان کی وہی سوچ ہونی چاہیے کہ جو اسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسے جو سوچ عطا کی گئی ہے، اور اسے جو پاکیزہ تعلیمات سے جو نوازا گیا ہے، تو دنیا جو بھی سوچتی رہے، ہماری سوچ وہی ہونی چاہیے، اور ہمارے نزدیک کامیابی کا معیار وہی ہونا چاہیے جو ہمیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتا دیا گیا ہے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جن کی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں ہے دین کے بارے میں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے، تو فرمایا یقیناً کامیاب ہو گیا وہ انسان۔ پہلی بات تو یہ کہ من اسلم، جس نے دین اسلام قبول کر لیا، جو سچا مسلمان بن گیا، نام کا مسلمان نہیں ہے بلکہ حقیقی اور سچا اور خالص مسلمان ہے، کہ دین اسلام نے اس کے لیے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے وہ اسے حلال سمجھتا ہے، اور جس چیز کو حرام قرار دیا ہے دین اسلام نے تو وہ اسے حرام ہی سمجھتا ہے، اور اس سے اپنا دامن بچائے رکھتا ہے، یعنی سچا مسلمان، نام کا مسلمان نہیں۔ یہ پہلی خوبی ہوگی۔ اور دوسری خوبی یہ کہ اسے گزارے لائق رزق نصیب ہو گیا۔ گزارے لائق کہ گزارا چل رہا ہے، کسی کی محتاجی نہیں، کسی سے کچھ مانگنے کی نوبت نہیں آتی، دوسروں کے سامنے کبھی دستے سوال دراز کرنے کی نوبت نہیں آتی، گزارا چل رہا ہے۔ ہاں البتہ اگر انسان خود ہی مانگتا پھرے کہ لالچی قسم کا، بھوکا قسم کا آدمی ہے کہ بس اسے مانگنا پسند ہے، اپنی عزت کی کوئی اسے فکر نہیں ہے، تو وہ الگ معاملہ ہے۔ لیکن یہ کہ اگر وہ مانگے بغیر گزارا چلانا چاہے تو گزارا چل رہا ہے، اتنا رزق
اسے میسر ہے۔ اور تیسری خوبی یہ ہے کہ جتنا میسر ہے کہ گزارا چل رہا ہے اس پر اس کے دل میں قناعت بھی ہے، وہ اس پر قانع ہے، راضی ہے، خوش ہے، وہ اس پر مطمئن ہے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کامیاب ترین انسان ہے۔ اور اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، لیس الغنى عن کثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس۔ یہ جو غنیٰ ہے یعنی خوشحالی، مالداری، کہ انسان مالدار بن جائے، تو یہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کثرت العرض، یعنی انسان کے پاس دنیاوی مال و اسباب کی کثرت ہو جائے، کہ دنیاوی مال و متاع اور عیش و عشرت کا اور راحت و آرام کا سامان اور روپیہ پیسہ اور بینک بیلنس، عمدہ گاڑی، شاندار حویلی اور مکان، کہ یہ چیزیں اسے بہت زیادہ نصیب ہو جائیں، تو در حقیقت یہ مالدار نہیں ہے۔ اس چیز کا نام خوشحالی نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، اصل مالداری اور خوشحالی تو یہ ہے، اصل غنا یہ ہے کہ انسان کا دل مالدار ہو، انسان کے دل میں بے نیازی ہو، کہ انسان کا دل بھوکا نہ ہو، دل سیٹ ہونا چاہیے، کہ اگر دل میں بے نیازی ہے تو یہی انسان در حقیقت مالدار ہے، کہ بے نیاز ہے، کہ جتنا نصیب ہے اس پر وہ خوش ہے، اور یہ کہ ہنسی خوشی مسکراتے ہوئے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہ زندگی کے شب و روز بسر کر رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن اگر اس کا دل مالدار نہیں ہے، دل اس کا فقیر ہے، دل بھوکا ہے، تو اگرچہ دنیا بھر کے خزانے اس کے قدموں میں ہوں، لیکن اس کے باوجود حل من مزید، حل من مزید، اور مل جائے مجھے، اور مل جائے مجھے، تو یہ جو رٹ اس نے لگا رکھی ہے اس کے دل میں، یہ جو بھوکا پن ہے پیسے کی، یہ جو ہوس ہے مال کا، یہ جو لالچ ہے، تو تمام تر مالداری اور خوشحالی کے باوجود وہ مالدار نہیں ہے، بلکہ وہ بھوکا ہے اور وہ فقیر ہے، کہ وہ سالوں روتا رہا، فرض کیجئے کسی چیز کے لیے خود کو ہلکان کیے رکھا، نہ حلال کی فکر، نہ حرام کی فکر، نہ بیوی بچوں کی فکر، اور نہ رشتوں کی کوئی فکر ہے، کہ پیسہ ہی اس کا خدا ہے، پیسہ ہی اس کا مطلوب ہے، پیسہ ہی اس کا مقصود ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ پیسہ ہی اس کا معبود بھی ہے، پیسے کا پجاری، لالچی انسان سالوں کسی چیز کے لیے روتا رہا، اب وہ چیز اسے مل گئی، تو چونکہ دل بھوکا ہے، نہ صبر ہے، نہ شکر ہے، نہ قناعت ہے، نہ اللہ کو راضی کرنے کی اسے فکر ہے، نہ جستجو ہے، تو 2-4 دن خوشی منائے گا، کہ وہ چیز جس کے لیے سالوں رویا ہے، وہ چیز ملنے پر صرف 2-4 دن ہی یہ خوش رہ سکے گا، اس کے بعد کسی دوسری چیز کے لیے اب اس کا رونا شروع ہو جائے گا، اور یوں وہ قبر تک جا پہنچے گا، لیکن یہ کہ اس کا دل کبھی خوش نہیں ہو سکے گا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم قبروں میں جا پہنچے، لیکن یہ مال بڑھانے کا جو معاملہ ہے اس چیز نے تمہیں غفلت میں مبتلا کیے رکھا۔ مال کی محبت اور یہ کہ دنیاوی مال و اسباب کا یہ جو لالچ ہے تمہارے دل میں، اس چیز نے تمہیں غفلت میں مبتلا کیے رکھا، یہاں تک کہ تم قبر میں جا پہنچے ہر چیز سے غافل، اپنے انجام سے غافل، اپنی قبر سے غافل،
اپنی آخرت سے غافل، اپنے خالق و مالک اپنے رب سے، اپنے اللہ سے غافل، اور شاید اپنے بیوی بچوں سے بھی غافل کہ اس کی نظر میں تو رشتوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں، اس کے لیے سبھی کچھ روپیہ پیسہ ہے اور کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو قبر میں جا پہنچے گا روتے روتے، لالچ میں، لیکن اسے سکون کبھی نصیب ہونے والا نہیں۔ اور جیسا کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، کہ یہ مال کی محبت اگر دل میں داخل ہو جائے تو یہ اس قدر خطرناک مرض ہے کہ اتنا برا انجام ہوگا اس قسم کے انسان کا کہ اگر اسے سونے چاندی سے بھری ہوئی ایک وادی مل جائے، وادی یعنی دو بلند و بالا قسم کے پہاڑ، اونچے اونچے پہاڑ، اور ان کے درمیان جو نشیبی جگہ ہوتی ہے، وادی، جہاں سیلاب بہتا ہے سیلابی موسم میں، تو یوں اتنا زیادہ اسے روپیہ پیسہ سونا چاندی نصیب ہو گیا، تو اب خوش ہونے کی بجائے اور صبر و شکر کی بجائے وہ اور مانگے گا، مزید کے لیے روئے گا۔ اگر مزید اسے دوسری وادی بھی سونے چاندی اور مال و دولت سے بھری ہوئی مل گئی تو اب تیسری وادی کے لیے روئے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا جو پیٹ ہے یہ تو کبھی بھرنے والا نہیں ہے، اور قبر کی مٹی ہی اس کے پیٹ کو بھر سکے گی۔ تو یہ کیسا اخلاق ہے؟ یہ کوئی اخلاق نہیں۔ مسلمان کو اس قسم کا اخلاق ہرگز زیب نہیں دیتا، اور جبکہ دین اسلام میں تعلیم یہ ہے کہ مسلمان پاکیزہ اخلاق کو ہی اپنایا کرے۔ تو پاکیزہ اخلاق یہ ہے کہ انسان محنت کرے، کوشش کرے، کسی سے کچھ نہ مانگے، حلال طریقے سے کمائے، خود کو ہلکا نہ کرے، دوسروں کے مال پر نظر رکھنا یہ پاکیزہ اخلاق کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ اور خود اگر محنت کر کے انسان کما رہا ہے تو حلال و حرام کی تمیز کو فراموش کر دینا یہ پاکیزہ اخلاق کے خلاف ہے۔ اور اگرچہ حلال ہی کما رہا ہو لیکن بے صبری کے ساتھ اور بے چینی کے ساتھ، اور یہ کہ صبر و قناعت کے بارے میں جو تعلیمات ہیں انہیں پس پش ڈالتے ہوئے اور خود کو ہلکان کر رکھا ہو، روپیہ پیسہ عارضی زندگی میں، عارضی چیز، دنیا کی حقیر چیز کمانے کے لیے خود کو ہلکان کر رکھا ہو، اور وہ جو اصل مقصد ہے کہ جس کی خاطر اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، زندگی کی نعمت سے نوازا ہے، یعنی اللہ کی عبادت، اگر وہ اس سے غافل ہو تو یہ چیز یقیناً پاکیزہ اخلاق کے خلاف ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔